السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم یہاں سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کے یہ ہجری 6واں سال تھا کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی 6 ہجری کے آخر میں۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی خطوط بھیجے بڑے بڑے بادشاہوں کو، تو اس میں سے سب سے پہلا لیٹر جو لکھے یہی اسحمہ نجاشی کو لکھے۔ عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹر لے کے گئے، لہذا اس میں اسلام کی دعوت تھی تو اسحمہ نجاشی نے اس کے قبول کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اسی وقت ریکویسٹ کیے تھے کہ اب جو میرے صحابی وغیرہ وہاں موجود ہیں تو ان کو آپ جو ہے تھوڑا سا بخیر و عافیت جو ہے ہمارے یہاں بھیج دیجیے، کیونکہ یہاں بھی آپ اچھے دور کے شروعات ہو چکے ہیں۔ تو اس نے 2 کشتیوں کا انتظام کر دیا، ایک میں 16 لوگ تھے اور دوسرے میں کشتی میں بیوی بال بچے تھے، اور یہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے۔ اور جب یہ لوگ یہاں آئے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے فوراً بعد خیبر کی طرف چلے گئے تھے۔ تو جب یہ لوگ ریڈ سی کراس کر کے پہنچے ہیں تو پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں کے دلی خواہش تھی کہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، تو لہٰذا پھر یہ لوگ ڈائریکٹ جو ہے خیبر کی طرف چلے گئے۔ اور جب وہاں پہنچے ہیں محرم 7 ہجری میں، تو وہاں پر مسلمان الحمدللہ خیبر کی فتح کی خوشیاں منا رہے تھے۔ تو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے کہ جعفر اور ان کے ساتھی وغیرہ جو حبشہ سے آ رہے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے والہانہ استقبال کیا ہے، ان کو گلے لگائے ہیں، پیشانی پہ بوسہ دیے ہیں، اور اتنے خوش تھے کہ ایک جملہ بولے جو ان کے لیے بہت قیمتی تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جعفر مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہوں کہ مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا تمہارے آمد کی خوشی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے تقریباً 12 سال کے بعد جو ہے 628 عیسوی میں جو ہے واپسی ہوئی ہے۔ 616 میں یہاں سے گئے تھے اور 28 میں واپسی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑا امتحان لیا۔ نیکسٹ ایئر ہی 8 جمادی الاولیٰ ہجری میں کہ غزوہ موتا کا مارکا پیش آ گیا۔ اس کے اب وجوہات یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹر لکھے تھے تو بہت سارے لوگوں کو لکھے، تو شام کے علاقے میں جو بصرہ کا حاکم تھا شرحبیل بن عمرو غسانی، اس کو بھی لیٹر لکھے تھے، اور اس کو لیٹر دینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کا انتخاب کیا تھا ان کا نام تھا حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس نے جو ہے سفیر کو جو ہے اس کا پروٹوکول دور رکھتے ہوئے پکڑ کر کے قید کر دیا اور ہاتھ پاؤں باندھ کے رکھ دیا، اور پھر جا کر کے بصرہ میں قتل کر دیا۔ اس پر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، بہت غصہ آیا۔ اس کے بدلہ لینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کا لشکر تیار کیے، بولے جاؤ اور جس ایریا میں وہ ہمارا صحابی قتل ہوا ہے یعنی حارث بن عمیر ازدی، وہاں جا کر کے جو ہے ایک مرتبہ وارننگ دے کر کے آؤ کہ اسلام قبول کر دو تو ٹھیک، نہیں تو اب ہم تم سے جنگ کریں گے۔ تو 3000 کا لشکر جرار تیار کیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آؤٹ آف وے جا کر کے ایک بات بولے کہ سپہ سالار جو ہوں گے 3000 کے وہ زید بن حارثہ ہوں گے، اور اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر طیار سپہ سالار ہوں گے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے، اور وہ بھی شہید ہو جائیں تب پھر تم اب لوگ باہمی مشورے سے جس کو چاہنا چن لینا۔ تو اس لحاظ سے ایک یہودی عالم سن رہا تھا، اس نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کونے میں لے جا کر کے بولا بھی کہ اس اسٹائل میں جب کوئی نبی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریٹن بات ہے، ایسا ہی ہونا ہے، تم شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو زہ نصیب، شہادت اگر مقصود ہے تو یہ بھی جو ہے ہمارے لیے اچھا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں سے گئے ہیں، اور وہاں پر جو ہے معان کے مقام پر جو ہے رک گئے۔ ادھر پتہ چلا کہ ہرقل جو تھا وہ 1 لاکھ کا لشکر لے کر کے آ گیا۔ اب ان لوگوں کو یہ امید نہیں تھی کہ اتنا بڑا لشکر لے کر کے رومن امپائر خود آ جائے گی،
وہ سوچے کہ بصرہ کے علاقے جو عرب کے علاقے ہیں ان کے جو ہے گورنروں سے لڑائی ہوگی تو 5-6 ہزار 10 ہزار ہوں گے. ان کو کیا پتا تھا کہ جو ہے سینٹر سے جو فوج آ جائے گی. اور پھر عرب کے جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے تو ہرقل کو دیکھ کے ان کو جو ہے خوش کرنے کے لیے ان لوگوں نے 1 لاکھ فوج جمع کر لی. تو تقریباً 2 لاکھ فوج آ گئی تھی. تو اب تو کوئی میچ ہی نہیں تھا اس میں. لہذا وہاں پہ جو ہے وار کونسل میٹنگ بلائی گئی اور کہا کہ ہم لوگ جو ہے سوچتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہ کنفرنٹ کی جائے یا نہ کی جائے. تو اکثریت کا مشورہ یہی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی اطلاع دی جاتی ہے کہ انسپیکٹڈ معاملہ ہو گیا ہے تو یا تو اور فوج بھیجیں یا پھر ہم لوگ واپس آ کر کے پھر تیاری کے ساتھ آتے ہیں. کیا مشورہ ہے؟ لیکن ان میں سے جو تیسرے سپہ سالار تھے عبداللہ بن رواحہ وہ بڑے جوشیلے خطیب تھے، اب بہت بڑے شاعر تھے. انہوں نے جب جو ہے سما باندھ دیے تو سارے لوگوں کو کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی نکلے کس نیت سے ہو، کیوں آئے ہو؟ مال غنیمت کے لالچ میں آئے ہو یا شہادت کے لیے؟ اور شہادت اگر نیت تھی تو پھر شہادت سامنے دیکھ رہے ہو تو پھر کرنی کیوں کترا رہے ہو؟ 2 میں سے 1 ملیں گے. اور ہم تو اس سے پہلے بھی جنگ لڑے ہیں، جنگ بدر لڑے ہیں، جنگ احد لڑے ہیں، تو کثرت تعداد کے بنیاد پہ نہیں بلکہ نصرت خداوندی کے بیس پہ لڑے ہیں. تو آج بھی نصرت خداوندی کے بیس پہ لڑو. لہٰذا ایسی جوشیلی تقریر کر دی کہ سب لوگ کہہ گئے بس جو ہوگا دیکھا جائے. تو اس لحاظ سے جو ہے جنگ موتا ایک موتا کا میدان تھا، وہاں پر دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں اور پھر سفارہ ہو کے جنگ کا آغاز ہوا. تو علم جو تھا وہ زید بن حارثہ کے ہاتھ، تو سارے لوگ انہیں کو ٹارگٹ کرنے لگے یہاں تک کہ وہ لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے. پھر جیسے جھنڈا گرنے لگا کہ جعفر طیار نے ان کو سنبھال لیا کہ کسی نے جب وار کیا تو دائیں ہاتھ کٹ گیا، جھنڈا گرنے لگا تو بائیں ہاتھ سے پکڑ لی، لیکن پھر دوسرے طرف سے کسی نے بائیں ہاتھ پہ اٹیک کر دیا. اب پھر تیر وغیرہ کی بارش ہو رہی تھی، نیزوں کی بارش تھی کہ پھر جو ہے یہ ہاتھ بھی کٹ گیا. تو یہ جو بچا تھا اس سے جو ہے جھنڈے کو پکڑ لیے. پھر جو ہے پاؤں میں اٹیک ہوا یہاں تک کہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ شہید ہو گئے. جیسے جھنڈا گرنے لگا کہ پھر عبداللہ بن رواحہ آ گئے اور انہوں نے جو ہے پھر سنبھال لیا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. پھر وہ بھی داد شجاعت دیتے دیتے جو ہے جام شہادت نوش کر لی. پھر ایک دوسرے صحابی آئے اور انہوں نے پکڑا، کہا کہ لوگوں اب مشورہ کر لو کس کو جھنڈا دینا ہے. لوگوں نے کہا کہ آپ ہی جو ہے اس کو بلند رکھیے. انہوں نے کہا نہیں، تم اپنے باہمی مشورہ سے سپہ سالار چن لو. تو پھر فوراً جو ہے ٹائم تو تھا نہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیپیبل بھی تھے، ڈیزرونگ بھی تھے، ان کو بنا لیا گیا. پھر انہوں نے کسی طرح سے جو اپنے پوری جو صلاحیت لگا کر کے پوری فوج کو بچا لیے اور اس ایک دن میں ان کی جو 9 تلواریں ٹوٹی تھی. سمجھ جائیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے تھے وہی کی روشنی میں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا زید شہید ہو گیا، میرا جعفر شہید ہو گیا، میرا عبداللہ شہید ہو گیا. اور زار و قطار آنسو جاری تھے. سارے صحابہ کرام بیٹھے سن رہے تھے، لیکن تھوڑی سی مسکراہٹ آئی کہ اب جو ہے علم جو ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں آ گئی. لہذا یہ فتح کی جو ہے خوشخبری تھی. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جعفر طیار چونکہ ان کے خاندان کے تھے تو ان کے گھر کے پاس گئے ہیں، آواز دیے ہیں. اسما بنت عمیس جو جعفر طیار کی بیوی تھی ان کو آواز دیے ہیں تو کہتی ہیں کہ میں جو ہے آٹا گوندھ کر کے فارغ ہوئی تھی، اب بچوں کو نہلا دھلا رہی تھی کہ آواز دیے کہ کہاں ہیں بچے، تو میں جلدی سے ان کو جو ہے نہلا دھلا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ہاتھ وغیرہ پھیرنے لگے اور زار و قطار ہونے لگے. میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، جعفر کے تعلق سے کوئی خبر آئی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں وہ شہید ہو گئے. تو میری تو چیخیں نکل گئی، میں رونے لگی. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کی عورتوں سے کہا کہ آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو کیونکہ اس خبر نے ان کے ہوش اڑا دیے ہیں. تو لہٰذا ان کی شہادت کی خبر آئی. تو اس لحاظ سے جو ہے ان کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تقریباً خیبر فتح ہونے کے قریب ہی ایمان لائے تھے اور یہ 1 سال ہی ان کے پاس رہے، مطلب ملاقات رہی ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بیسٹ انسان یہ تھے. ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو المساکین کا لقب دیا تھا. بنا مسکین کو لیے تو کھانا ہی نہیں کھاتے تھے.
یہاں تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ ہوتا نہیں تھا کھانے کے لیے، مجھے بھوک جب ستاتی تھی تو میں جو ہے ایسے ہی کسی سے جو ہے کسی آیت کا مطلب پوچھنے چلا جاتا تھا، تاکہ وہ بعد میں کہے گا اچھا ٹھیک ہے کھانا کھا کے جاؤ تو میں کھا لوں گا تھوڑا سا۔ اور یہ جعفر ایسے تھے کہ کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ گھی شہد کے جو پیالے ہوتے تھے وہی پیش کر دیتے تھے، بھائی اس میں کچھ نہیں لیکن اس کو چاٹ لو، یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز بڑی سے بڑی چیز وہ پیش کر دیتے تھے۔ لہٰذا شروع سے ان کا لقب جو مشہور تھا وہ ابو المساکین تھا۔ وہ تو بعد میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر آئی کہ وہاں شہید ہو گئے ہیں، ابھی اطلاع بھی نہیں آئی تھی، اور اس وقت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ رہنے لگے، یہاں تک کہ روح الامین آئے جبریل علیہ السلام، اب پھر خوشخبری دیے کہ جعفر کے بارے میں آپ اتنے زیادہ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کو 2 پر عطا کیے ہیں جس سے وہ فرشتوں کے ساتھ جہاں جاتے ہیں اڑتے رہتے ہیں اور اپنا مزہ لیتے رہتے ہیں۔ تب جا کر کے ان کا لقب پڑ گیا ذوالجناحین، یعنی 2 پر والے، 2 ہاتھ کٹ گئے تھے تو 2 پر والے، اب پھر پر سے اڑتے تھے تو لہذا زیادہ جو فیمس ہو گیا وہ طیار، اڑنے والا، یعنی اڑنے والے صحابی بن گئے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے جعفر طیار۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ موتا میں شریک تھا، جب ان کی باڈی لائی گئی ہے تو میں ان کے زخموں کو شمار کیا ہوں تو 50 زخم مجھے نظر آئے، اب وہ سب سامنے سے تھے، اب پورے باڈی کو جب دیکھا گنا گیا تو 90 سے زیادہ زخم آئے تھے، تو اس قدر یہ جانباز تھے۔ اور ان کے بارے میں تو آدمی کتنا کون پرفیکٹ ہے، سب سے بڑی گواہی جو ہوتی ہے کریٹیکل، وہ بیوی کی گواہی ہوتی ہے۔ ان کی بیوی جو تھی اسماء بنت عمیس، ان کی گواہی سن لیتے ہیں، تھوڑا لطیفہ کے طور پہ بھی ہے کہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیوہ ہو گئی تو عدت گزرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ تو جعفر سے بھی ان کو ایک بیٹا تھا، ان کا نام 3 بیٹے تھے لیکن ان میں سے ایک بیٹے کا نام محمد تھا، محمد بن جعفر۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے جا رہے تھے تو ذوالحلیفہ کے مقام پر انہی کو لڑکا پیدا ہوا تھا، اور یہ اتنی کمٹمنٹ کی پکی تھی کہ اس حالت میں بھی پھر جو ہے پورا حج کینسل نہیں کی اور پورا حج پرفارم کر کے واپس آئے۔ اب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، 2 سال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا سے چلے گئے، پھر یہ بیوہ ہو گئی۔ تو پھر عدت گزرنے کے بعد جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نکاح کر لیا۔ تو 3 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی یہ بیوی رہی ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی محمد بن ابی بکر کو جو ہے پرورش کیے، محمد بن جعفر کو بھی انہی کے گھر میں، چھوٹے چھوٹے تھے، لیکن جب بعد میں بڑے ہو گئے تو ایک جو ہے مزے کی بات ہو گئی کہ محمد بن جعفر اور محمد بن ابی بکر دونوں ہم عمر ہی تھے، تو نادانی میں دونوں آپس میں لڑ پڑے، کس بات پر کہ میرے والد زیادہ افضل تھے تو میرے والد زیادہ افضل تھے۔ اب یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو پا رہا تھا، تو دونوں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ آپ ہی بتائیے، میرے حساب سے تو میرے والد زیادہ افضل ہیں، وہ کہہ رہے تھے میرے والد زیادہ افضل ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے شوہر بیوی کا معاملہ ان کو بلا لیا، اسماء بنت عمیس کو، کہ آپ ڈیسائیڈ کرو، اصل تو آپ کے بیٹے ہیں یہ دونوں، آپ بتاؤ کہ دونوں میں افضل کون ہے۔ اب ادھر ان کا نام لیتے تھے یہ بیٹا ناراض، ان کا نام لیتے تھے یہ بیٹا ناراض، تو ان کی ذہانت دیکھیے کتنی۔ انہوں نے کہا کہ عرب کے جوانوں میں نے جعفر سے بہتر انسان نہیں دیکھا، عرب کے بوڑھوں میں ابو بکر سے بہتر میں انسان نہیں دیکھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے چوک گئے، بولے کہ میرے لیے بھی کچھ بچا ہے کیا؟ سارے جوان میں ان کو اچھا بنا دیے، سارے بوڑھے مرتب میں کہاں رہا؟ انہوں نے کہا 3رے نمبر پہ آپ ہی ہیں، لیکن ہیں 3رے نمبر پہ۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ تھا۔ آج کل اگر کوئی دیور سے جو ہے شادی کر لے کوئی بیوہ تو ایک طوفان مچ جاتا ہے، گرچہ وہ نکاح کی کرے۔ کوئی بیوہ اگر زنا کرے تو کوئی جو ہے تعجب کی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر وہ نکاح کر لے تو معاشرے میں ایک جو ہے اس کے تعلق سے جو ہے نگیٹو جو ہے چرچا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو کوشش کر کے اسلام کو، اصولوں کو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم لوگ کہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو آخرت میں جنت میں ان کا پڑوس نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔